لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تھوڑا آپ حضرات آگے چلیں ہیں تھوڑا. نعرہ صلوات. عزیزان گرامی قدر، بزرگان عزیز، نوجوانان ملت تشیع اور فرزندان اسلام و توحید، شہزادی عصمت و طہارت کی عزا کے ایام ہیں جو چل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان. یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ ان ایام میں خاص طور سے شہزادی عصمت و طہارت کا تذکرہ ہو اور مومنین اکٹھا ہو کر شہزادی کے سلسلے میں عرفان حاصل کرنے کی کوشش کریں. انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مجلس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک مجلس میں سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ 50 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. یہ ایام آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانیہ تک، چونکہ روایات میں ملتا ہے کہ بعد وفات پیغمبر 75 دن یا 95 دن زندہ رہیں شہزادی. اور یہ 75 اور 95 کا اختلاف اصل میں روایات میں نہیں ہے، اصل میں یہ پڑھنے والوں سے اختلاف ہوا ہے. کیونکہ عربی میں ہوتا ہے 75 اور ایک جگہ ہوتا ہے 95. تو چونکہ پہلے نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اعراب نہیں ہوتا تھا اور لکھنے کی ایک ہی اسٹائل تھی، تو 90 اور 70 جو ہے یہ ایک ہی جیسا تھا، تو اس لیے 75 اور 95. جس نے 90 پڑھا اس نے 95 کہہ دیا، اور جس نے 70 پڑھا اس نے 75 دن کہہ دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ایک دن شہادت کی یاد منا لیں. مرحوم آیت اللہ حکیم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ حضور یہ جو 20 دن علماء کہتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت کے ایام منائے جائیں، آپ ایک دن معین کیوں نہیں کر دیتے کہ اس ایک دن ہم لوگ مل کر شہزادی کی شہادت کا دن منا لیں، شہزادی کی یاد منا لیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اصل میں عرفان فاطمہ ان علماء کو ہے، ہمیں نہیں حاصل ہوا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ سال میں 20 ہی دن تو ہمیں ملتے ہیں شہزادی کا ذکر سننے کے لیے. تم چاہتے ہو کہ ان 20 دنوں کے بجائے ایک دن کے اندر شہزادی کا تذکرہ ہو.
اور یہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہی جملہ ہے کہ جس طرح سے امام معصوم کے پاس آیا تھا. اب آپ کو تھوڑا سا اچھا لگے گا شاید جملہ. امام معصوم کے پاس آنے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں ایک شخص نے سوال کیا، کہا مولا آپ شب قدر کو معین کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ شب قدر 19، 21 اور 23 تینوں رات میں ہمیں اعمال کرنا پڑتا ہے، تینوں رات میں ہمیں عبادتیں انجام دینی پڑتی ہیں، معین کر دیجئے، ایک دن انسان عبادت کر لے. تو امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان تینوں دنوں میں اللہ کی عبادت کر کے خدا سے تقرب حاصل کر لو. سمجھو چاہتا ہوں. ویسے ہی ہمارے علماء یہ چاہتے ہیں کہ 20 دنوں میں انسان معرفت فاطمہ حاصل کر کے تقرب الہی حاصل کر لے. جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ویسے ہی فاطمہ کے بارے میں معصومین نے کہا ہے وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کسے کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تم کیا جانو فاطمہ کسے کہتے ہیں. فاطمہ کے آنے کے بعد سماج میں انقلاب آ گیا، اور آج بھی ذکر فاطمہ میں اتنی طاقت ہے کہ سماج میں انقلاب آ سکتا ہے. بلکہ میں تو آ گیا ہوں یہاں پر تو ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ ہماری مجلسیں اگر احتجاج کی لے دے رہی ہیں سماج کو، اور اگر احتجاج کرنا سکھا رہی ہیں، تو یہ درس ہمیں یا کربلا سے ملا ہے یا فاطمہ سے ملا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو آج بھی ذکر فاطمہ طاقت رکھتا ہے. اور جب فاطمہ آئی، اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب فاطمہ آئی ہوں گی تو پھر سماج میں کتنا بدلاؤ آ گیا. وہ سماج جو اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتا تھا، وہ سماج جو اپنی بیٹیوں کو اپنے سر کا بار سمجھتا تھا، فاطمہ کے آنے کے بعد وہ سماج اپنی بیٹیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھنے لگا. وہ سماج جو اپنی دختروں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنی جان کا عذاب تصور کرتا تھا، رسول نے فاطمہ کی اتنی تعظیم کی اور اس طرح سے محبت کی، اور فاطمہ کی وجہ سے رسول فخر و مباحات کرتے نظر آئے کہ وہ سماج جو بیٹیوں کو اپنی جان کا عذاب سمجھ رہا تھا، وہ سماج، وہ عرب کا معاشرہ اپنی بیٹیوں کو گھر کا، اپنے آنگن کا مہکتا گلاب سمجھنے لگا. وہ سماج جو اپنی بیٹیوں کو سبب زحمت سمجھ رہا تھا، فاطمہ کے آنے کے بعد خدا کی رحمت سمجھنے لگ گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ معمولی خاتون نہیں ہے. میں بارہا آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں. آج میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اس لیے کہ باتیں اتنی زیادہ ہیں، سب کو سمیٹنا مشکل ہے. اور کیا جائے، اس لیے کہ یہ بی بی ہی ایسی ہے. ایک خاتون اور اپنے دامن میں کوثر لیے ہوئے ہے، کثرت نسل لیے ہوئے ہے، کثرت نسل لیے ہوئے ہے. مردوں کی ہدایت کے لیے 13 ہادی ہیں، مگر عورتوں کی ہدایت کے لیے ایک خاتون کافی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک خاتون کافی ہو گئی عورتوں کی ہدایت کے لیے. ابھی میں بیان کروں گا کہ فاطمہ کی زندگی سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے، لیکن فی الحال تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فاطمہ کی وجہ سے ہم اہل زمین کو فخر و مباحات کا موقع ملتا ہے اہل آسمان کے مقابلے. اہل آسمان کے مقابلے یہ وہ ہستی ہے. اور فاطمہ کیا، فاطمہ کے جتنے بھی اولاد ہیں ان کی بدولت. اس لیے کہ ملتا ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو جنت میں پیدا کیا، جب اللہ نے جنت میں جناب آدم کو، آپ جانتے ہیں پوری آیت آپ کو یاد بھی ہے بہت سارے بزرگوں کو ہمارے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا کہ جب میں اس پیکر میں روح ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو جیسے ہی اللہ نے کہا روح ڈالی، سارے فرشتے سجدہ کرنے لگے آدم کو. اور یہ اصل میں آدم کا سجدہ نہیں تھا، یہ اصل میں اللہ کا سجدہ تھا. لیکن جس اعتبار سے کہا جاتا ہے آدم کو سجدہ، تو اسے سجدہ تعظیمی ہم کہہ سکتے ہیں. تو کہا سارے ملائکہ آدم کو سجدہ کرنے لگے. تو فخر کرنا چاہیے آدم کو،
اس لیے کہ آدم قبلہ گاہ ہے، فرشتگان بن گئے، آدم قبلہ بن گئے فرشتوں کا، اور آدم کی طرف جھک کر فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے، دیکھیے اللہ اگر کسی کو کوئی فضیلت دیتا ہے تو پھر اس سے بڑی فضیلت کسی دوسرے کے لیے نہا رکھتا ہے۔ بھائی اسی لیے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آدم نے فخر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا جانتے ہیں؟ کہ فرشتے آدم کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، مگر آدم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ آدم کی نگاہ اچانک عرش اعظم پر گئی۔ جب عرش اعظم پر گئی تو 14 چمکتے ہوئے انوار دیکھے۔ اب آدم فخر و مباحت کیسے کرے؟ کا اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ایسے انوار ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ تابع ہیں، جو مجھ سے بھی زیادہ عظمتوں کے مالک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب آدم جنت سے زمین پر آئے، ترک اولا سرزد ہوا، اس کے بعد جب زمین پر آئے تو زمین پر آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اچانک جناب آدم کو یاد آئی یہ بات کہ میں نے کچھ انوار دیکھے تھے عرش اعظم پر، اور مجھ سے چونکہ ترک اولا سرزد ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے معافی مانگنا چاہیے، تو کچھ ایسی ذوات ہوں جن کے نام کی بدولت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی خواستگاری کروں۔ تو آدم کے ذہن میں یہ بات آئی، جبرائیل فوراً آئے، جبرائیل نے سہارا بھی دیا اور کہا کہ اے آدم آپ ان ناموں کے سہارے سے اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ فتاب علیہ، جیسے ہی جناب آدم نے ان ناموں کو لیا اور ان ناموں کی برکت سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب میں نے سمیٹ دی پوری گفتگو، تو اس کے بعد ملتا ہے کتابوں میں کہ جناب آدم نے حمد اللہ وَأَثْنَى علیہ، جناب آدم نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد وَافْتَخَرَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد جناب آدم نے ملائکہ کے مقابلے پر فخر و مباحات کیا۔ جانتے ہیں کیوں فخر و مباحات کیا؟ کیونکہ جناب آدم کے پاس جبرائیل آ کر بتا کے گئے تھے، اے آدم یہ جو آپ نے 14 انوار دیکھے ہیں یہ آپ کی ذریت میں سے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، لہٰذا ان انوار کی وجہ سے جناب آدم نے جب یہ خیال کیا کہ یہ 14 میری ذریت میں ہیں، تو اس وجہ سے جناب آدم نے فرشتوں کے مقابلے پر فخر کیا۔ اب میں ایک جملہ کہوں، اگر آدم کو فرشتوں کے مقابلے پر اس بات کی وجہ سے فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ آدم 14 انوار کے باپ ہیں، تو شہزادی کو بھی اس بات پر فرشتوں کے مقابلے پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ شہزادی 11 اماموں کی ماں ہے۔ آدم کو باپ کا رتبہ حاصل ہے، شہزادی کو ماں کا رتبہ حاصل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اس لیے میں نے کہا، اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے فرشتوں کے مقابلے پر بی بی فخر کر رہی ہیں، بی بی کو بھی فخر کرنا چاہیے۔ اور ملتا ہے کتابوں میں، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب فاطمہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو 70,000 ملائکہ فاطمہ پر درود بھیجتے تھے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، جو فرشتے جب پہلا انسان اس دنیا میں آ رہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ان فرشتوں نے یہ سوال کر لیا تھا اللہ سے، اے پروردگار ایسے کو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ توجہ چاہتا ہوں، جن فرشتوں نے پہلے انسان کے مقابلے پر اپنے فخر و مباحات کو ظاہر کیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم افضل ہیں، کس بنیاد پر؟ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جب فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں نماز کے لیے تو فاطمہ پر درود بھیجتے ہیں، وہ فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر فضیلت کیا بیان کروں فاطمہ کی؟ آپ دیکھیں کہ 70,000 ملائکہ فاطمہ پر درود بھیجتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے ائمہ نے فرمایا، ایک معصوم کی نہیں ہے، میں نے تو چھٹے امام کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بی بی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ چھٹے امام نے کہا نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں تم پر، وفاطمہ تو حجت اللہ علینا،
ہم اللہ کی حجت تم پر ہیں، ہماری ماں فاطمہ حجت ہم پر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا یہ وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے اہل زمین اہل آسمان پر فخر و مباحات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر ایک مرتبہ آیت سنا رہے تھے، فی بیوتنا، علیکم السلام، فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ چراغ پرفروغ ایسے گھروں میں پایا جاتا ہے کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے، اور صرف بلند نہیں کیا جائے بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں ذکر الہی زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، جس میں صبح و شام لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو ان گھروں میں وہ چراغ پایا جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کی آیت ہے، اس سے ربط ہے اس آیت کا۔ اب وہ چراغ کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت آپ سن لیں، اللہ نور السماوات والارض، یہیں سے اس آیت کا اسٹارٹ ہوا ہے، اور پھر یہی آیت ہے، اسی آیت کا اختتام یہی ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے تو زمین آسمان کا نور، مگر یہ نور جو اس کا چراغ ہے وہ ایسے گھروں میں پایا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھر ہیں کہ جہاں پر ذکر الہی ہوتا ہے، یہ وہ گھر ہیں کہ جہاں صبح و شام تسبیح و تہلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں جس گھر سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کاش کی قرآن مجید کی یہ آیت سعودی عرب کے گورنمنٹ بھی پڑھ لیتی۔ قرآن مجید حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے یہ آیت پڑھ لیتے کم سے کم، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن گھروں میں ذکر الہی ہوتا ہے ان گھروں کو تعمیر کیا جاتا ہے، ان گھروں میں تخریب کاری نہیں کی جاتی ہے، ان گھروں کو آباد کیا جاتا ہے، ان گھروں کو مسمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کاش کہ یہ لوگ پڑھ لیتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ چراغ ایسے گھروں میں پایا جاتا ہے کہ جن گھروں میں ذکر الہی ہوتا ہے، جن گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ آیت پڑھی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا نور اور چراغ پایا جاتا ہے، تو پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو اٹھایا جائے، تعمیر کی جائے، جن گھروں میں ذکر الہی ہو، جن گھروں میں صبح و شام تسبیح و تہلیل ہو، یا رسول اللہ ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کے عالم دین نے پوری روایت انہی کی تفسیر سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تفسیر در منصور میں کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ ایو بیوت ھذہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں، یہ گھر کون سے ہیں کہ جن کو بلند کیا جائے، جن کی تعمیر کی جائے، جن میں صبح و شام ذکر الہی ہوتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا بیوت الانبیاء، یہ گھر کون سے ہیں؟ اب دیکھیے اس کے اندر مساجد بھی شامل ہیں، اس کے اندر جہاں پر بھی ذکر الہی ہوتا ہے امام بارگاہ بھی شامل ہے، لیکن پیغمبر نے خاص بات کی طرف توجہ دلائی، کہا بیوت الانبیاء، جو انبیاء کے گھر ہیں، کہا یہ وہ گھر ہیں کہ جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو مسمار نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اب وہ چاہے جسم ہو زندگی کی حالت میں یا مرنے کے بعد۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سعودی عرب گورنمنٹ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ قرآن مجید کی آیت ایک مسلمان سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے سائل کے سوال کا جواب دیا، کہا یہ گھر بیوت الانبیاء ہیں، تو فوراً علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر، چونکہ پیغمبر مسجد میں تھے اور مسجد سے متصل ہے علی اور فاطمہ کا گھر، سمجھنا چاہتا ہوں، تو فوراً ابوبکر کھڑے ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں کہتا ہوں کہیں اور سچ بولا ہو یا نہ بولا ہو، لیکن اس مقام پر پوری سچائی کے ساتھ کہا ہے۔ سن لیجئے، فوراً کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر ہیں؟ لبیت علی و فاطمہ، یا رسول اللہ کیا یہ علی اور فاطمہ کا گھر بیوت الانبیاء میں سے ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بیوت الانبیاء میں سے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، جب ہم کہتے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں، علی انبیاء سے افضل نہیں ہے،
بلکہ انبیاء علی سے افضل ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے بہت سارے مسلمانوں کو جو بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر اس بات کو سمجھتے تھے کہ علی اور فاطمہ کے گھر بیوت الانبیاء سے کمتر نہیں ہے، حضرت ابوبکر سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت ابوبکر نے کہا اگر سمجھ نہ رہے ہوتے تو سوال کیوں کرتے کہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ کہ کچھ سمجھ رہے ہیں اس لیے سوال کر لیا، یا رسول اللہ کیا یہ گھر ہے؟ اب سند دے رہا ہوں۔ پیغمبر نے فوراً کہا نعم من افاضلھا، ہاں یہ گھر بیوت الانبیاء میں سے ہے۔ نہیں، صحیح ترجمہ نہیں کر سکا، یہ گھر بیوت الانبیاء میں سے نہیں بلکہ بیوت الانبیاء سے بھی افضل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انبیاء کے گھروں سے بھی یہ گھر افضل ہے۔ رسول نے اسی لیے کہا یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہے علامہ جلال الدین سیوطی۔ اور ایسے ہی امام نسائی، ترمذی احادیث فضیلت کے سلسلے میں بھری ہیں۔ ٹھیک ہے جناب فاطمہ زہرا کا نام لے کر حدیث نہ ہو کہ بی بی کی فضیلت کے عنوان سے اس حدیث کا تذکرہ نہ ہو، لیکن جو ادھر ادھر گاہے بگاہے جو لوگ لکھ دیتے ہیں، اصل میں کیا جائے؟ انسان اہل بیت سے کتنا ہی تعصب کیوں نہ کرے، مگر 5 انگلیوں کے درمیان رہنے والا قلم پنجتن سے بغاوت کیسے کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ پنجتن سے کیسے بغاوت کرے؟ تو کہیں نہ کہیں تذکرہ آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھ لیجیے امام نسائی ہیں، یہ اس گھر کی فضیلت۔ ابھی میں جو سیرت سے جو گوشے نکل رہے ہیں اور جو تربیتی پہلو ہے میں وہاں تک پہنچا نہیں ہوں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس گھر کی فضیلت کیا ہے۔ امام نسائی، امام ترمذی کہتے ہیں کہ پیغمبر کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر۔ پیغمبر یہ اہل سنت والجماعت کے عالم دین امام نسائی، امام احمد ابن حنبل جن کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جن کی طرف ایک فرقہ بھی منسوب ہو گیا جسے حنبلی فرقہ کہا جاتا ہے نا، اہل سنت والجماعت کا ایک فرقہ ہے حنبلی، انہی کے امام ہیں۔ یہ کہتے ہیں، اور امام نسائی نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو درج کیا کہ پیغمبر 6 مہینے تک، اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں غور سے سنیے گا، اس لیے 6 مہینے تک پیغمبر کانا یمر بباب فاطمہ 6 اشہر، 6 مہینے تک پیغمبر باب فاطمہ سے گزرتے تھے، فاطمہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے تھے، اور جب گزرتے تھے تو یقولو، پیغمبر کہتے تھے الصلاۃ، اے اہل بیت نماز نماز نماز، اور اس کے بعد فوراً انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ پیغمبر الصلاۃ کیوں کہتے تھے؟ در فاطمہ پر آنے کے بعد بباب فاطمہ، یہی لفظ ہے کہ فاطمہ کے دروازے پر جا کر، تو آخر یہ الصلاۃ کیوں کہتے تھے؟ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ الصلاۃ اس وجہ سے کہتے تھے جس وجہ سے ہمارے یہاں حافظ جی حضرات جب نماز صبح کا وقت آتا ہے، خدا انہیں جزائے خیر دے، مومنین کو بیدار کرنے کے لیے کہتے ہیں، مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے نا؟ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمارے یہاں عثمان پور میں کہتے ہیں جو حافظین کرام ہیں جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بیدار کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو کیا پیغمبر اسی طرح سے کہہ رہے تھے اہل بیت سے؟ کیا اسی طرح سے یہی مقصد تھا؟ کیا جب جاتے تھے تو پیغمبر ہمیشہ اہل بیت کو سوتا ہوا پاتے تھے؟ نہیں، پیغمبر اہل بیت کو سوتا ہوا نہیں پاتے تھے۔ اگر قوم کے قائد سو جائیں تو پھر اس قوم کو بیدار کون کرے گا؟ یہ سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ سوتی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا ذکر بھی سوتی ہوئی قوم کو جگاتا ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے وضاحت بھی کر دی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جب پیغمبر جاتے تھے تو اہل بیت سو رہے ہوتے تھے اس لیے کہتے تھے الصلاۃ، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نہیں، مقصد یہ نہیں تھا۔ پیغمبر نے خود ہی آیہ تطہیر بعد میں پڑھی۔ یہ آیہ تطہیر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آیہ تطہیر پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کی طہارت کی سند پروردگار عالم دے رہا ہے، پھر وہ نماز صبح کے وقت سوئیں گے؟ عام مسلمان جو پابند صوم و صلات ہوتا ہے وہ تو نماز صبح کے وقت سوتا نہیں۔ اور یہ جو قائد ہیں، جو رہبر ہیں، جو قیامت تک کے لیے ہادی ہیں،
یہ سوئیں گے. اسی لیے پیغمبر نے آیت تطہیر پڑھ دی. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کیوں کہتے تھے الصلاۃ، نماز نماز نماز؟ کہا نہیں، یہ اہل بیت کے لیے نہیں تھا. یہ جملہ جو ساتھ میں مسلمان تھے انہیں سمجھا رہے تھے کہ یاد رکھو حکم نماز ہم نے پہنچا دیا، حکم نماز کی ترسیل ہم نے کی ہے، ہمارے بعد نماز کی تبلیغ اہل بیت کریں گے. پیغمبر یہ درس دے رہے ہیں. نہیں، میں جملہ بدل دوں. پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکم نماز ہم نے پہنچایا، انداز نماز ہم نے پہنچایا، مگر یاد رکھنا ہمارے بعد نماز کا قیام اہل بیت کریں گے. میں سمجھتا ہوں آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر شب جمعہ آپ کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کا قیام کیا ہے اہل بیت. اے امام حسین، آپ نے نماز کا قیام کیا ہے. تو پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے. اور اس جملے کے بعد میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ شاید مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتے تھے پیغمبر کہ دیکھو اپنا اور اہل بیت کا فرق سمجھ لو. نماز تم بھی پڑھتے ہو اے میرے صحابیوں، نماز اہل بیت بھی پڑھتے ہیں، مگر تم میں اور میرے اہل بیت میں بہت بڑا فرق ہے. تمہارے حوالے نماز کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں کروں گا، اہل بیت کے حوالے کر کے جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں اور میرے اہل بیت میں بہت بڑا فرق ہے. تم نماز کے لیے سر جھکاتے ہو، میرے اہل بیت نماز کے لیے سر کٹائیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. میرے اہل بیت نماز کے لیے سر کٹائیں گے. بس یہی وجہ ہے، یہ نماز کو تحفظ دے رہے تھے پیغمبر. یہ اہل بیت کو نہیں جگا رہے تھے، بیدار نہیں کر رہے تھے، تحفظ دے رہے تھے نماز کو، کہ ہمارے بعد تم اس کے محافظ ہو. اچھا، آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان نماز کو لے کر کتنا اختلاف ہے. میں اکثر مجلس میں اس جملے کو عرض کیا کرتا ہوں، چونکہ مجھے قلق ہے، درد ہے کہ مسلمانوں میں آج اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا نماز کے مسئلے میں، جو اہم ترین عبادت ہے. ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، لیکن اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل انسان کا مقبول بارگاہ عزتی نہیں ہو سکتا. اسی نماز میں شیطان نے شرارت کر دی ہے نا. شیعہ حضرات الگ طرح سے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اہل سنت حضرات الگ طرح سے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اہل سنت میں بھی جتنے فرقے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، 4 فرقے جو مشہور ہیں، ان سب کی نماز کا انداز الگ الگ. تو کیا رسول نے نماز میں کوئی کوتاہی کی؟ صحیح طریقے سے انداز نماز پیغمبر نے پہنچایا نہیں، پیغمبر نے سب کچھ جو پہنچانا تھا سب کچھ پیغمبر نے پہنچا دیا. اس لیے کہ پیغمبر کو اتمام اور اکمال کی سند مل چکی ہے. واقعہ غدیر میں سند مل چکی ہے پیغمبر کو کہ آپ نے مکمل کر دیا دین، نعمتیں آج تمام ہو گئیں پیغمبر آپ پر، سند مل چکی ہے پیغمبر کو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر سے کوتاہی نہیں ہوئی ہے. یہ شیطان نے آ کے شرارت کی ہے نا. اب شیطان نے شرارت کی، اب میں ممبر پر آ گیا ہوں. اگر شیعہ عالم دین کے لحاظ سے اگر مجلس پڑھوں تو لوگ کہیں گے چونکہ شیعہ ہیں اس لیے اپنی بات کو صحیح کریں گے، اس لیے کہ نماز میں اختلاف ہے. تو میں کسی سے نہیں کہتا. یہ روایت یاد رکھیے گا کہ پیغمبر باب فاطمہ پہ جا کے کہتے تھے الصلاۃ. بھائی اسی سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو آج مسلمانوں میں اختلاف، یہ اختلاف کیسے دور ہو؟ یہ ڈس ایگریمنٹس جو مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، یہ نا اتفاقی جو پائی جا رہی ہے نماز کے مسئلے میں، جو اختلاف ہے یہ دور کیسے ہو؟ اگر میں اہل سنت سے کہوں کہ آپ آئیے ہماری طرح نماز پڑھیے، اتحاد ہو جائے، تو میں اگر کہوں گا تو وہ بھی پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح کیوں پڑھیں، آپ ہماری طرح کیوں نہیں پڑھتے. تو اس لیے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات پر عمل کر لیجئے، اختلاف ختم ہو جائے گا. پیغمبر جس در پر اعتماد کرنے کے بعد نماز کو چھوڑ کر گئے ہیں اسی در سے نماز لے لو، اختلاف ختم ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. بھائی جس در پہ پیغمبر نماز چھوڑ کے گئے، امام نسائی نے کہا، امام احمد نے کہا، یہ اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، امام کہا اہل سنت والجماعت نے، انہوں نے کہا کہ پیغمبر باب فاطمہ پہ جا کے کہتے تھے الصلاۃ. تو جس در پہ چھوڑ کے گئے ہیں وہیں سے لے لو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دنیا کے سارے مسلمان در فاطمہ پر آ کر جمع ہو جائیں تو اختلافات اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں.
صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو فاطمہ، اچھا دیکھیے اہل بیت ہیں، فاطمہ کے علاوہ مولائے کائنات بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، سبھی شامل ہیں اہل بیت میں۔ مگر جب بھی نام آتا ہے پیغمبر کی زبان پر، جب کئی افراد اکٹھا ہوتے ہیں تو پیغمبر کی زبان پر بھی فاطمہ کا نام پہلے آتا ہے اور اللہ کی زبان پر بھی فاطمہ کا نام پہلے آتا ہے۔ حدیث کے ساتھ تو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، تو اللہ کی زبان پر بھی پہلے، فاطمہ کی زبان پر بھی پہلے، وہ پیغمبر کی زبان پر بھی پہلے، تو آخر بات کیا ہے؟ جبکہ علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، کہا نہیں یہ سب کے سب شامل ہیں اس کے اندر، سب کے سب شامل ہیں، اور سب کے سب شامل ہیں، لیکن فاطمہ کا نام اس لیے آئے گا کیونکہ فاطمہ کی اہمیت اہل بیت کے درمیان کچھ الگ ہے، کچھ الگ ہے، کیونکہ فاطمہ کے سلسلے میں، مجلس شہزادی کے سلسلے میں، اس لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اہمیت الگ ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو خلق نہ کرتا، میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو اے میرے پیغمبر میں آپ کو نہ خلق کرتا۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اے پیغمبر اور اے علی دونوں سن لو، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا، تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیے گا کہ فاطمہ پیغمبر سے، پیغمبر آخر الزمان سے اور مولائے کائنات سے افضل ہیں، نہیں، اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ جو حدیث آگے بڑھتی ہے حدیث قدسی، یعنی اللہ کا ارشاد ہے مگر قرآن میں نہیں ہے، جو قرآن میں ہو آیت بن جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے، وحی الہی کہا جاتا ہے، جو قرآن سے ہٹ کے ہو مگر اللہ کا ارشاد ہو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو علماء نے بیان کیا، یہ نہ سمجھیے گا کہ فاطمہ افضل ہو گئیں اپنے بابا سے، اپنے شوہر سے، علی مرتضیٰ سے، رسول الثقلین سے علیہم الصلاۃ والسلام، نہیں، فاطمہ افضل نہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ فاطمہ کی عظمت یہاں پہ سمجھائی جا رہی۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ جو حدیث جب آگے بڑھتی ہے کہ جیسے ہی اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کو پیدا نہ کرتا، اس کے بعد جو دوسری حدیث قدسی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا علی پیغمبر سے افضل ہیں؟ کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں تسلیم کرتا۔ تو علماء نے بیان کیا، کہا سچ یہی ہے، حق یہی ہے کہ علی کا جو بھی درجہ ہے، علی کی جو بھی منزلت ہے وہ رسول کے بعد ہے، علی پیغمبر سے افضل نہیں ہے۔ تو پھر سوال رہ جاتا ہے کہ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا؟ تو علماء نے بیان کیا، کہا اس لیے کہا ہے چونکہ علی پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے، علی پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے۔ اگر علی نہیں ہوں گے تو پیغمبر کار رسالت کو جس طرح سے پہنچانا چاہیے اس طرح پہنچا نہیں پائیں گے۔ اب جب آپ آگے والی حدیث قدسی کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، اے علی اور اے میرے پیغمبر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ جانتے ہیں کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جو نبوت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے، جو نبوت کی بھی ضرورت، جو امامت کی بھی ضرورت۔ مباہلے کے میدان میں جائیں گی نبوت کی ضرورت بن کر، باغ فدق لینے جائیں گی محافظ ولایت بن کر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقصد ہے۔ لہذا فاطمہ چونکہ شریعت صحیح طرح سے مکمل نہیں ہو سکتی، شریعت کی ترسیل نہیں ہو سکتی اگر فاطمہ نہ ہو، اگر فاطمہ نہ ہو، شریعت کو تحفظ نہیں مل سکتا اگر فاطمہ نہ ہو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اس بی بی نے وحی الہی کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ یہ بی بی اخلاق اسلامی کی محافظ ہے، نگہبان ہے، صرف محافظ ولایت علی نہیں ہے، پورے اسلامی اخلاق کو اس بی بی نے پناہ دی ہے۔ اور یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جس نے سماج کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ 18 برس کی زندگی ہے مگر 18 برس میں بی بی نے ایک ایک چیز
آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. حد یہ ہے کہ بعض ایسی مثالیں بیوی کی زندگی میں نظر آتی ہیں مولائے کائنات کی زندگی میں بھی نہیں. مولائے کائنات سماج کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے، فاطمہ گھر کو منظم کر رہی ہیں. اور گھر کو کیسے منظم کیا آپ دیکھیں. پیغمبر ہیں امام حسن اور امام حسین. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس واقعے کو لکھا کہ امام حسن اور امام حسین کشتی لڑ رہے ہیں، بچپن ہے اور کشتی لڑ رہے ہیں. اور جب لڑ رہے ہیں بیوی دیکھ رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام امام حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، امام حسین کی نہیں، امام حسن کی حوصلہ افزائی. دیکھیے بیوی نے فوراً جیسے ہی دیکھا کہ رسول اللہ امام حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں تو بیوی نے ٹوک دیا. اب یہ ٹوک دیا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ یہاں پہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس واقعے میں کھیلنے والے بھی معصوم ہیں، دیکھنے والا بھی معصوم ہے. اور جس بیوی نے میں نے جو لفظ استعمال کیا ٹوکا ہے وہ بیوی بھی معصومہ ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ بیوی نے ٹوکا کیوں؟ کہا اس لیے کہ والدین کی اور گھر کے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان ہمیشہ عدالت سے کام لیں، ہمیشہ عدالت سے کام لیں. آج یہ جو بھائی بھائی میں ناچاقی بڑھ رہی ہے، جو اختلافات جنم لے رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے درپے آزار ہو جاتا ہے، تکلیف دینے لگتا ہے دوسرے بھائی کو. یہ کیوں؟ یہ غلطیاں والدین کی ہوتی ہیں. والدین غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ عدالت سے کام نہیں لیتے. شہزادی اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ بابا آپ حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جبکہ حسن کشتی لڑ رہے ہیں اور حسن بڑے ہیں. یعنی شہزادی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو ساتھ دینا ہی تھا، حوصلہ افزائی کرنی تو پیغمبر کہہ رہے تھے امام حسن سے اے بیٹا آپ زمین پر حسین کو گرا دیں. یہ پیغمبر کا جملہ ہے، علامہ مجلسی نے نقل کیا. آپ حسین کو زمین پر گرا دیں. فوراً بی بی نے کہا اے بابا آپ حسین کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں، حسن کی طرفداری کر رہے ہیں. یہ بی بی کیا بتا رہی ہیں کہ والدین کو، گھر کے بزرگوں کو بچوں کے معاملے میں ہمیشہ عدالت سے کام لینا چاہیے. بس یہی پیغام ہے. تو اس لیے بی بی نے پیغمبر کو نہیں ٹوکا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے بی بی نے کہ اپنے بچوں کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو. بس جیسے ہی بی بی نے کہا کہ آپ حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، حسین کی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں. پیغمبر نے جانتے کیا جواب دیا؟ آپ دیکھیے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو پیغمبر نے جواب دیا یہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. پیغمبر نے فوراً کہا میں کیا کروں؟ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جبرائیل آ کر حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جبرائیل حسین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، میں حسن کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب تو بیلنس ہو گئی بات. تو یہ شہزادی عصمت و طہارت یہ درس دے رہی ہیں کہ دیکھو والدین خلاف عدالت اپنے بچوں کے درمیان کوئی کام نہ کریں زندگی میں یا زندگی کے بعد، تاکہ بچوں کے درمیان اختلافات نہ ہوں. میں اس لیے اس جملے کو رکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جلال پور کا مسئلہ ہے، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے. عدالت نہیں کرتے. اب آپ یہاں سے آپ آگے بڑھیے. اب دیکھیے اب یہ کیا ہے؟ یہ صوت العدالت الفاطمیہ ہے. یہ فاطمہ کی عدالت کی آواز ہے جو فاطمہ نے بابا کو ٹوکا. ہم اور آپ صوت العدالت الانسانیہ ہم نے پڑھی ہے. صوت العدالت الانسانیہ کس نے لکھی؟ جارج جرداق نے، عیسائی رائٹر ہے. اس نے مولائے کائنات کی جب سیرت لکھی تو اس کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ، یعنی انسانی عدالت کی آواز. صوت مانے ہوتا ہے آواز. صوت العدالت الانسانیہ. مگر میں کہتا ہوں کہ سماج کی اصلاح بعد میں ہوتی ہے، پہلے اپنے گھر کی اصلاح ہونی چاہیے. اسی لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ کہوں گا، صوت العدالت الانسانیہ علی کی سیرت کو بعد میں پڑھیے گا، پہلے صوت العدالت الفاطمیہ کو سمجھیے. اس لیے کہ صوت العدالت الانسانیہ سماج کو منظم کرتی ہے، صوت العدالت الفاطمیہ گھر کو منظم کرتی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ گھر کو منظم کرتی ہے فاطمہ کی عدالت کی آواز. ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل فاطمہ کا اور فاطمہ کی زندگی میں ہونے والا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے، ہمارے لیے نمونہ بن جاتا ہے، ہمارے لیے مثالی بن جاتا ہے.
9 برس کی تھیں فاطمہ زہرا ہماری شہزادی جب آپ کا عقد ہوا ہے مولا کائنات سے، 9 برس کی۔ اب آپ دیکھیں کیسے ہمارے گھروں کا نظام منظم ہوگا، اور یہی گھر کا نظام جب منظم ہوتا ہے تو پھر سماج بھی منظم ہو جاتا ہے اپنے آپ۔ کہ 9 برس کا سین ہے، پیغمبر چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ ہو جائے، خواستگاری ہو چکی، مولا کائنات آئے، پیغمبر نے قبول کیا، کہا علی تمہارا عقد تو اللہ نے آسمان پر بڑھا ہے، تمہارا عقد آسمان پر ہو چکا ہے۔ جیسے ہی کہا، اب عقد کی باری جب آئی تو پیغمبر نے سوال کیا، اے علی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ مہر میں دینے کے لیے دیکھیے، فاطمہ کی شادی علی کی شادی میں مطالبہ مہر کا ہوا ہے، جہیز کا نہیں ہوا ہے۔ پیغمبر مہر کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ علی نے جہیز کا مطالبہ کیا ہو، نہیں، جہیز کا مطالبہ نہیں۔ کہا علی مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو کہا علی تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اگر مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی اور چیز؟ کہا یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں جو عام طور سے کتابوں میں ملتی ہے، تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے لیکن بہرحال 3-4 چیزوں کا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک رہوار ہے۔ یا رسول اللہ یہی 3 چیزیں ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا اے علی رہوار تو میدان جنگ میں بھی کام آتا ہے، زندگی کے دوسرے ضروریات کے لیے بھی کام آئے گا، تلوار میدان جنگ میں مجاہد کا بہترین اسلحہ ہوتی ہے، اے علی مگر یہ زرہ تمہارے کام کی نہیں ہے۔ یہ جملے ہیں پیغمبر کے، اے علی زرہ تمہارے کام کی نہیں ہے، اس زرہ کو بیچ دو، مہر کی رقم ادا کرو۔ یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے۔ کہا علی مہر کی رقم ادا کرو۔ مولا کائنات نے زرہ بیچی۔ اچھا مولا آپ نے زرہ بڑی آسانی سے بیچ دی، یہ زرہ میدان جنگ میں مجاہد کے لیے تلوار کے بعد، ڈھال کے بعد تیسرے نمبر پر بہترین اسلحہ ہے دفاع کرنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے۔ مولا آپ نے یہ زرہ بیچ کیوں دی؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، شاید علی جواب دیں، اس لیے میں تفصیل میں نہ جا کر خود علی کی زبانی آپ تک بات پہنچا دوں۔ علی جواب دیں گے، کہا میں جانتا ہوں یہ جو میں نے زرہ بیچی ہے اس کے ذریعے سے 500 درہم ملیں گے، بعض کتابوں میں 480 ملتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سن لیں۔ مولا کائنات کہیں گے یا علی آپ نے زرہ کیوں بیچی؟ یہ زرہ آپ نے بیچ دی، میدان جنگ میں خطرات لاحق ہو جائیں گے، اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ علی کہیں گے کہ میں نے اس کو بیچا ہے تاکہ میں 500 درہم مہر کے طور پہ ادا کروں، اور اسی 500 درہم میں سے کل 63 درہم کا جہیز پیغمبر مجھے دیں گے، اسی 500 درہم میں سے۔ یعنی پیغمبر کو الگ سے جہیز کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے علی نے یہ زرہ کیوں بیچی ہے؟ یہ علی نے زرہ بیچی تھی بازار میں، مگر علی نے زرہ بیچ کے، یہ جو زرہ کو علی نے بازار میں بیچا، مگر یہ زرہ میدان جنگ میں علی کے کام نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ علی سمجھ گئے تھے کہ یہ زرہ اگر میں نے نہیں بیچی تو میدان جنگ میں میری جان کو بچائے گی، لیکن آج اگر میں نے اس زرہ کو بیچ دیا ہے تو اسی زرہ کو بیچنے کے بعد جو رقم ملے گی پھر اسی سے جہیز کا سامان بھی ہوگا۔ یعنی علی نے زرہ کو بازار میں بیچنے کے بجائے اس زرہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ بازار میں نہیں بیچا بلکہ غریب لڑکی کے والدین کے جسم کو پہنا دیا ہے۔ غریب لڑکی کے جو والدین ہیں ان کے جسم پر علی نے پہنا دی ہے، کہا میرے جسم پر ہوتی تو میری جان بچاتی، بازار میں بیچ دی ہے تاکہ غریب والدین کے جسم پر آ جائے، میری جان رہے یا نہ رہے غریب والدین کی شان رہ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، میری جان رہے یا نہ رہے غریب والدین کی شان رہ جائے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے 63 درہم کا جہیز فراہم کیا، اور اس کے بعد ملتا ہے کتابوں میں نے پڑھا کہ پیغمبر اکثر برتن جہیز میں مٹی کے تھے، اور پیغمبر نے کہا اللہم بارک لأہل بیت جل آنیتہم من الخزف۔ پیغمبر نے ان مٹی کے برتنوں کو دیکھ کر، اپنی بیٹی کا جہیز دیکھ کر آنکھ میں آنسو بھر کر پیغمبر نے ایک جملہ کہا، پروردگار ان گھروں میں برکت عطا کر جن کے اکثر ظروف، اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہم فاطمہ اور علی کی شادی کو دہرانا چاہتے ہیں تو ہم مٹی کا برتن نہیں لا سکتے،
اس لیے کہ آج مٹی کے برتن کا چلن نہیں ہے، لیکن ہم مٹی کے برتن کا چلن نہیں ہے، مٹی کے برتن کا استعمال نہیں کر سکتے، مگر پیغمبر نے مٹی کے برتن دے کے بتایا، کہا کہ اگر آج مٹی کے برتن نہیں ہیں تو کیا ہوا، تم اپنی شادیوں میں سادگی تو رکھ سکتے ہو، سادگی بھی رکھ سکتے ہو۔ یاد رکھیے گا، جس طرح سے پیغمبر نے فاطمہ کے مٹی کے برتن والے جہیز کو دیکھ کر دعا بلند کی تھی، ویسے ہی آج بھی جن شادیوں میں فضول خرچی نہیں ہوتی، جن شادیوں میں سادگی ہوتی ہے، پیغمبر کے دست سے دعا بلند ہو جاتے ہیں، اے پروردگار ان گھروں میں برکت دے جن کے یہاں شادیوں میں سادگی ہوتی ہے، فضول خرچی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، جن کے گھروں میں سادگی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اگر فاطمہ کی سیرت کے ذریعے سے، اگر علی و فاطمہ کے واقعے کے ذریعے سے اگر ہم درس نہ لیں تو پھر مجلس سننے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جو زندہ ہیں ہمارے اذکار میں، وہ کیوں زندہ ہے فاطمہ ہمارے اذکار میں؟ کیونکہ فاطمہ ایسا کردار چھوڑ کے گئی ہیں، فاطمہ ایسا کردار چھوڑ کے گئی ہیں۔ انسان چلنے پھرنے کی وجہ سے زندہ نہیں ہوتا ہے، چلنے پھرنے کی وجہ سے نہ زندہ ہوتا ہے اور نہ قبر میں جانے کی وجہ سے مردہ ہوتا ہے، قبر میں جانے کی وجہ سے مردہ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں ایک طرف دریا رواں تھا اور دوسری طرف اصحاب حسین خیمہ عطش کو نصب کیے ہوئے تھے، عطش کا خیمہ نصب کیے ہوئے تھے، ایک طرف دریا تھا ایک طرف خیمہ عطش تھا، مگر جب مورخ نے کربلا کی تاریخ لکھی اور مقتل لکھا تو یہ جملہ لکھا کہ جو نہر کے کنارے پانی پی رہے تھے وہ مر گئے، ساکنان خیمہ عطش آج بھی زندہ ہے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے کردار کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے مردہ ہوتا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے۔ فاطمہ ایسا کردار چھوڑ کے گئی ہیں۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اگر آپ لغت میں تلاش کریں گے تو مجلس کے معنی نشست کے ہیں، بیٹھک کے ہیں، مختلف قسم کی جو گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ اکٹھا ہو جائیں، اس کا نام مجلس ہے، مگر لغت نہیں بتائے گی مجلس کسے کہتے ہیں۔ اگر مجلس کی تعریف سننا ہے تو زینب بتائیں گی مجلس کسے کہتے ہیں، زینب بتائیں گی مجلس کسے کہتے ہیں۔ زینب سے پوچھئے تو زینب بتائیں گی کہ مجلس نام ہے فکری جمود کو توڑنے کا، مجلس نام ہے سماج میں انقلاب لانے کا، مجلس نام ہے ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا، چاہے وہ کربلا کے ظالمین ہوں، چاہے وہ کربلا کے مظلوم ہوں، ان کے لیے ہم صدائے احتجاج بلند کریں، یا ہندوستان کا کسان ہو ہم اس کی حمایت میں صدائے احتجاج بلند کریں۔ مجلس اسی کا نام ہے۔ زینب بتائیں گی، بی ایک جملے میں بتائیے تو شہزادی کہیں گے مجلس نام ہے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر روشن ضمیر بنانے کا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ مجلس اسے کہتے ہیں۔ بس شہزادی ہمارے اور آپ کی پوری زندگی، شہزادی نے جو درس دیا 18 برس میں، شہزادی نے 18 برس میں پورا اسلام ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اسلام انسانوں کو تحفظ نہیں فراہم کر پا رہا ہے۔ دشمنان اسلام کا یہ جملہ ہے، خاص طور سے امریکہ سے یہ آواز بلند ہو رہی کہ اسلام محافظ انسانیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، جبکہ اسی امریکہ میں 1947 سے پہلے کا واقعہ، 1947 سے پہلے ان کے یہاں قانون ایسا تھا کہ جو بلیکس تھے ان کے لیے الگ سے ہوٹل بنتے تھے، جو کالے لوگ تھے ان کے لیے الگ سے ہوٹل بنتے تھے۔ کیوں الگ سے ہوٹل بنتے تھے؟ کہا یہ گوروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا چونکہ وہ سیکنڈ سٹیزن ہے اور جو گورے ہیں ان کا مرتبہ الگ ہے، لہٰذا ان کے لیے الگ سے ہوٹلس، ان کے یہاں الگ سے بسیں کالوں کے لیے چلتی تھیں، گوروں کے لیے الگ اچھی بسیں، اور اگر ایک ہی بس ہے تو سیٹ سے الگ الگ ہیں۔ یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ تو اسی امریکہ میں 1947 سے پہلے یہ قانون تھا، 1947 میں آنے کے بعد قانون بنا کہ گورے اور کالے سب برابر ہیں، اور اس کے بعد یہ امریکہ ہم سے کہتا ہے کہ تمہارا اسلام انسانوں کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ ارے تمہیں 1947 میں جا کر عقل آئی ہے۔ ہم جس دروازے کو مانتے ہیں، جس گھر کو مانتے ہیں، اس گھر میں ایک شہزادی رہتی تھی اور ایک کنیز رہتی تھی،
مگر کتابیں لکھنے والوں نے جب کتابیں لکھی تو یہ جملہ تحریر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ جو شہزادی تھی وہ فضہ کے ہاتھ کی پکی پکائی روٹیاں کھاتی تھی. یہ جملہ لکھا ہے کتاب مورخین نے کہ فضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں کھاتی تھی. فضہ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا بھی جا رہا ہے, فضہ کے ہاتھ کی پکی روٹیاں کھائی بھی جا رہی ہیں. کہا یہ در ہے. اب اس کے بعد اب تم ہم سے کہتے ہو تم 1947 میں تمہارے پاس عقل آئی ہے. یہاں 1400 سال پہلے اسلام نے وہ نظام پیش کیا تھا کہ جس میں نہ کسی عرب کو کسی عجم پر فضیلت حاصل ہے, نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. یہ اسلام کا نظام ہے, اسلام کا نظام ہے. لوگ آتے تھے, آپ جانتے ہیں نا پیغمبر نے کیا کیا, یہ بلال کو گلدستہ اذان پہ نہیں کھڑا کیا تھا. پیغمبر نے بلال کو نہیں کھڑا کیا تھا. یہ پیغمبر اس تفریق کو مٹانا چاہ رہے تھے کہ جو گورے اور کالے کی شکل میں ہم نے تفریق قائم کر رکھی ہے, اس کو پیغمبر نے 14 برس پہلے مٹایا. 1400 سال پہلے بلال کو گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا. مگر جو گورے تھے, جو عرب والے تھے, وہ آئے پیغمبر کی خدمت میں. سنا ہوا واقعہ ہے, مگر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں عظمت شہزادی, کہ شہزادی کی عظمت کو سمجھیں. حالانکہ ہے رسول کا تذکرہ, مگر آپ دیکھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے بعد. پیغمبر نے بلال کو گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا. اہل عرب آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے بلال کو گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا. یا رسول اللہ بلال کا تلفظ نہیں صحیح ہے. یا رسول اللہ تلفظ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, یہ نہیں بتایا کہ بلال کالے ہیں ہم گورے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر کے یہاں گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں ہے, یہ بھی جانتے ہیں. بھائی اسی لیے اب اسی بات کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ تلفظ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, بلال کا تلفظ نہیں صحیح ہے. تو بلال نے کہا, پیغمبر نے کہا بلال کے بارے میں, کہا کیا کرو گے؟ پیغمبر سمجھ گئے. کہا جس بلال کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا جسم کالا ہے, اس کا دل نہیں کالا ہے. مگر یہ جو اعتراض کرنے آئے ہیں ان کا جسم بھلے سے گورا ہو مگر دل کالا ہے. پیغمبر سمجھ گئے. اس لیے پیغمبر نے جملہ کہا, حدیث ہے پیغمبر کی, کہا سین و بلال شین عند اللہ. تم یہی کہتے ہو نا کہ بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پیغمبر نے کہا, میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں, پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, خدا اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتا ہے. خدا اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ یہ رسول نے تفریق ختم کی. اور جب خدا سنتا ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے, ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں شہزادی کے بارے میں. یہ بلال کا تذکرہ میں نے عمدن کیا ہے, اور اس لیے کیا تاکہ آپ شہزادی کی منزلت کو سمجھیں. جب مصائب کی منزل آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی جو کچھ لوگوں سے ناراض رہیں, تو شاید اس وجہ سے زیادہ ناراض رہیں کہ شہزادی عورت تھیں, جذبات زیادہ ہوتے ہیں عورتوں میں, اس لیے شہزادی ہم کلام نہیں ہوئی, مولائے کائنات ہم کلام ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھ لے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم بھلے سے نہ سمجھتے ہو, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت تھیں لہٰذا شہزادی دشمنوں سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئیں, جذبات میں آ گئیں شہزادی. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. شہزادی جزو رسالت ہیں, جزو رسالت ہیں. شہزادی نے رسول سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, شہزادی جزو رسالت ہیں. جو رسول نے کیا ہے وہی شہزادی نے کیا ہے. رسول نے جن شخصیتوں کو محبت کے ساتھ گلے لگایا, فاطمہ نے ان شخصیتوں کو اپنے گھر بلایا. رسول نے جن شخصیتوں کو اپنے گھر سے باہر نکالا. اب آپ سمجھ گئے میں کہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. فاطمہ نے بھی ان شخصیتوں کو اپنے گھر آنے نہیں دیا ہے. کہا کل میرے بابا نے قوموا انی کہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ, نکل جاؤ میرے پاس سے. آج میں بھی وصیت کر کے جا رہی ہوں کہ دیکھو اے علی, میرے جنازے میں فلاں فلاں نہ آنے پائیں. یہ شہزادی پیغمبر نے بلال کو قریب کیا تھا نا, اور یہی وجہ ہے. بابا اگر آپ نے بلال کو گلدستہ اذان پہ کھڑا کیا تھا, دنیا بلال کو فراموش کر گئی ہے, تو صحیح بلال اگر میرے دروازے پر آئیں گے تو ایک وقت کے لیے ہی صحیح بلال کو مؤذن اسلام میں بھی بنا دوں گی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر.
پیغمبر ہیں بلال کو سینے سے لگا رہے ہیں, سلمان کو سینے سے لگا رہے ہیں, سلمان منا اہل البیت, سلمان کو سینے سے لگایا تو شہزادی نے بھی سلمان کو عجوہ جنت کھلایا, جنت کی کھجور کھلائی. یہ کیا ہے؟ یہ یہی بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہمارا ہر عمل مطابق سنت پیغمبر ہے, ہم جزو رسالت ہیں. لہذا کبھی یہ نہ سوچئے گا مصائب کی منزل میں کہ شہزادی ناراض کچھ زیادہ ہو گئیں, زیادہ نہیں ہے. جو رسول کرتے وہی فاطمہ نے کیا. پیغمبر پہلے ہی کہہ کے گئے, امام نسائی نے, امام ترمذی نے, اہل سنت والجماعت کے علماء انہوں نے کہا ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ کو اذیت دے رہا ہے تو وہ فاطمہ کو نہیں, وہ رسول کو اذیت دے رہا ہے. اب یہیں سے میں مصائب تک پہنچ جاؤں. اگر فاطمہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو وہ فاطمہ کے پہلو پر نہیں گرایا گیا ہے, وہ رسول کے اوپر دروازہ گرایا گیا ہے. لہذا غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو. فاطمہ تو بذات منی کا مفہوم کیا ہے؟ فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ رسالت کا حصہ ہے. یہ رسول کے اوپر دروازہ گرایا گیا. اب آپ سوچئے, یہیں سے آپ اندازہ لگائیے جو فاطمہ کے مصائب ہیں وہ رسول کے مصائب ہیں. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جب میں مصائب پڑھوں تو جتنے پیغمبر کے عاشق ہیں, چاہنے والے, سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ پیغمبر کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی. اتنی اذیت پیغمبر کو ہوئی کہ فاطمہ نے اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں پر پلتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. لفظ مصیبت نہیں ہے, لفظ جو بی بی نے استعمال کیا مصائب یعنی مصیبت کی جمع ہے. اب وہ کون کون سی مصیبتیں کوئی بیان نہیں کر سکتا, لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے فاطمہ کی مظلومیت بھی دنیا کے سامنے آشکار ہو رہی ہے. اب علماء تحقیق کر رہے ہیں, کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, مصیبتیں سامنے آ رہی ہیں کہ فاطمہ کے اوپر جس طرح سے فاطمہ کی شخصیت مخفی تھی اسی طرح سے فاطمہ کے مصائب بھی ابھی تک مخفی تھے. زمانہ گزر رہا ہے, مصائب پر سے پردے اٹھتے جا رہے ہیں, نئی نئی مصیبت ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے. اس لیے کہ علماء نے کتابوں میں درج کیا ہے. کیا مصیبت, کیا یہ کم مصیبت ہے کہ باغ فدق فاطمہ سے چھینا گیا؟ اور یہ باغ فدق چھیننے کا مطلب کیا تھا؟ کہا علی اقتصادی طور سے کمزور ہو جائیں. فاطمہ آئیں, بس میں مصائب میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فاطمہ آئیں دربار میں, خواتین کے جھرمٹ میں فاطمہ دربار میں پہنچی, مگر جانے کے بعد آیت اللہ فضل اللہ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ دربار میں پہنچی فجلست وعنت, بی بی نے خطبہ دیا ہے, طویل خطبہ دیا ہے. جب بی بی نے دلیلیں دیں اور بی بی کی تمام دلیلوں کو رد کر دیا گیا, کوئی دلیل مانی نہیں گئی. جب انسان حق دھرم ہو تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے انسان, بھائی اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. تو اس کے بعد اب بی بی کریں تو کیا کریں؟ تو کتابوں میں ملتا ہے فجلست وعنت. خطبہ دینے سے پہلے ایک بڑا لمبا خطبہ ہے اور اس خطبے کے اندر بھی بہت سارے تربیتی پہلو ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ 2-4 فقرے نقل کروں گا بی بی کے خطبے سے, مگر بی بی نے خطبہ دینے سے پہلے بی بی بیٹھ گئیں. جلست کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ گئیں, اور بیٹھنے کے بعد بی بی چیخ مار کر رونے لگی, چیخ مار کر رونے لگی. اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب بی بی گھر پہ آئی ہیں نا تو مولا کائنات نے شہزادی سے سوال کیا, کہا بی بی میں خطبے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرنا چاہتا, آپ نے خطبے میں کیا کہا, میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ خطبہ دینے سے پہلے آپ بیٹھ گئیں اور بیٹھنے کے بعد چیخ مار کر آپ روئیں. اے بی بی آپ چیخ مار کر روئی کیوں؟ تو شہزادی نے جواب دیا, اے علی میں اس بات پر نہیں روئی کہ مجھے باغ فدق کے مطالبے کے لیے دربار میں جانا پڑا. اے علی میں اس لیے روئی کہ جب میں دربار میں پہنچی ہوں تو کوئی میری تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو پایا. ارے جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, ترمذی شریف کی یہ روایت ہے, یہ کہ پیغمبر تعظیم فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. اے علی میں اس لیے روئی. اور جانتے ہیں جب بی بی نے دلائل دیے, گواہ پیش کیے, قرآن مجید کی آیات سے اس بات کیا, اپنے دعوے پر نہیں مانا گیا, تو بی بی نے جانتے کیا کہا, کہ ایھا الناس
اعلموا انی فاطمہ. یہ کیا ہے؟ یہ عظمت نہیں بی بی اپنی بیان کر رہی ہیں. عظمت کے پردے میں بی بی اپنے مصائب پڑھ رہی ہیں. سمجھ گئی کہ اب سامنے والا دے گا نہیں، اب مجبور ہیں، لاچار ہیں. مجبور بی بی، لاچار بی بی کرے تو کیا کرے؟ علی بھی نہیں ہے. اور علی کیوں نہیں ہے جوانوں؟ اعتراض مت کرنا مولا کائنات کے اوپر. علی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر علی آ جاتے تو دنیا کہہ دیتی کہ میراث کی لالچ تھی علی کو، باغ فدق کی لالچ تھی، اس لیے علی نہیں آئے. یہ وہ جنگ ہے جو فاطمہ کو اکیلے سر کرنی پڑی، اکیلے سر کرنی پڑی. جب بی بی سمجھ گئی کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے تو مجبور ہونے کے بعد، آئے سرد بھرنے کے بعد بی بی نے یہ جملہ کہا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں جان لو میں کوئی اور نہیں، میں فاطمہ ہوں. فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. جو جملہ بی بی نے دربار میں کہا ہے نا، وہی جملہ بی بی نے جب دروازے پر لوگ ہجوم کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہی جملہ بی بی نے کہا ہے. اور اب میں چونکہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نئی بات میرے سامنے آئی. بی بی کے دروازے پر کوئی ایک مرتبہ ہجوم نہیں ہوا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ بی بی کے دروازے پر ہجوم کیا گیا ہے، لوگ اکٹھا ہو کر آئے. مگر یہ آخری جو ہجوم ہوا ہے اس میں دروازہ بی بی کے پہلو پر گرا دیا گیا. یہ آخری ہجوم جو سب سے بڑا ہجوم تھا اور سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والا. اب جب یہ ہجوم ہوا ہے تو آنے کے بعد کہا جا رہا ہے ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اور یہ جملہ جب کہا گیا تو اس سے پہلے جب ہجوم ہوا تھا تب بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر نہیں نکالا گیا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. 3 مرتبہ آئے تھے دروازے پر. تو بی بی سمجھ گئی تھی کہ یہ کہنے والا ایسا شخص ہے، اتنا بد اخلاق، اتنا بدبزار شخص ہے کہ اس سے کوئی بعید نہیں ہے. اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مولا کائنات سے خود بی بی نے کہا تھا تیسرے ہجوم سے پہلے، اے علی یہ شخص جو کہہ کے گیا ہے وہ کر کے رہے گا، وہ کر کے رہے گا. اس لیے بی بی کو پتا ہے، اب جب تیسری مرتبہ ہجوم ہوا پتا ہے بی بی کو کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر ڈالے گا. اسے فاطمہ کی حرمت کا خیال نہیں ہے، اسے رسول کی حرمت کا خیال نہیں ہے. بس بی بی یہاں پر بھی لاچار ہے، مجبور ہے. اب کہیں تو کیا کہیں؟ بس وہی جملہ بی بی نے دوہرا دیا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. فاطمہ. بی بی نے یہ کہا تو کہا کہ اب کوئی بھی ہو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی نے دوسرا جملہ کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نلھے نلھے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. بس لیجئے دروازے کو آگ لگا دی گئی. اور آگ لگانے کے بعد ایک ملعون آگے بڑھا، زور کی لات دروازے پر ماری. دروازے میں ایک میخ تھی، وہ میخ فاطمہ کے پہلو کو توڑ گئی. فاطمہ کے پہلو کو توڑ گئی. فاطمہ کے لبوں سے کوئی فقرہ نہ نکلا، بس ایک فقرہ نکلا، یا فضہ خذینی. اے فضہ مجھے سنبھالو، واللہ قد قتل ما فی عشائی من حمل. اے فضہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مار ڈالا گیا، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ شہید ہو گیا. اے فضہ مجھے سنبھالو. شیخ عباس فرماتے ہیں کہ جب دروازہ گرا ہے نا تو 2 منزل تھی، 2 منزل تھی. بی بی سیدھے زمین پر نہیں ہے، پہلے تو بی بی در و دیوار کے درمیان پسی، در و دیوار کے درمیان پسی. اور در و دیوار کے درمیان پسنے کے بعد اتنی زور سے مارا گیا تھا دروازے پہ لات کہ بی بی دروازے کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گر گئی. اس لیے کہ خود بی بی کا جملہ ہے، فوقعت علی وجہی. جب دروازہ میرے اوپر گرایا گیا تو میں زمین پر منہ کے بل گر گئی. اب میں نہیں پڑھ سکتا آگے، اس لیے کہ آداب منبر حائل ہے. بی بی کے اوپر کیسی مصیبت ہے یہ میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ 11 اماموں کی ماں ہے، مجھے ان اماموں کی ماں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اس لیے ساری مصیبت نہیں پڑھ سکتا. میں نے علماء سے سنا، ایک کتاب میں پڑھا کہ بی بی زمین پر گری ہوئی ہیں منہ کے بل، بی بی کے اوپر دروازہ گرا ہوا ہے، اس دروازے کے اوپر سے 40 سے 50 افراد گزر کر گھر کے اندر داخل ہوئے.
اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد ابوالحسن کو باہر نکالا، باہر نکال کر لے کر آئے۔ بی بی نے، اب بی بی زمین پر ہیں، بے ہوش ہیں، غش سے افاقہ ہوا، ابوالحسن کو لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بچہ شکم میں شہید کر دیا گیا ہے۔ 18 برس کا سی بچہ شکم میں شہید کر دیا گیا، مار ڈالا گیا۔ بی بی کا پہلو شکستہ، مگر بی بی نہ اپنے شکستہ پہلو کا خیال، نہ اپنے شکم میں شہید ہونے والے بچے کا خیال۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا نا، فوراً فضہ کو بلایا ہے، فضہ یہ بتاؤ ابوالحسن کہاں ہے؟ اسی لیے بی بی کو محافظ ولایت کہا جاتا ہے۔ اے فضہ بتاؤ ابوالحسن کہاں ہے؟ فضہ نے کہا ہے بی بی ابوالحسن کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ بس فاطمہ گھر سے نکلی رضا اوڑھنے کے بعد، اب آپ اندازہ لگائیں پہلو شکستہ بی بی کس طرح سے دروازے سے باہر نکلی۔ باہر نکلنے کے بعد علی کے کمر میں ایک پٹکا پڑا ہوا تھا، اس پٹکے پر ہاتھ ڈال دیا بی بی نے، جب تک فاطمہ زندہ ہے تم علی کو نہیں لے جا سکتے، تم علی کو نہیں لے جا سکتے۔ بس اب میں مصائب سمیٹ رہا ہوں۔ بس جیسے ہی بی بی نے کہا تم علی کو نہیں لے جا سکتے، ایک ملعون کھڑا ہوا تھا، اکیلی بی بی ہے، شکستہ پہلو ہے، اتنے افراد علی کو کھینچ رہے ہیں، بی بی کب تک ساتھ دیتی؟ بس ملتا ہے کہ ایک ملعون نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور اس قبضہ شمشیر سے بی بی کے ہاتھ پر وار کیا۔ فاطمہ نے پٹکا چھوڑا، اے علی خدا کے حوالے، اے علی خدا کے حوالے آپ کو کیا۔ بس میں نے مصائب کو سمیٹ دیا۔ اب بی بی ہے، علی کو بلا کر وہ وقت بھی آیا جب علی سے وصیت کریں۔ بس دو منٹ جملے مصائب میں پڑھ دوں، بس 2 منٹ، اس کے بعد زحمت ختم کر دوں گا۔ حالانکہ یہ زحمت کے لمحات نہیں ہیں، یہ رحمت کے لمحات ہیں۔ اب بی بی وصیت کر رہی ہیں مولا کائنات کو بلا کے، یا علی غسلنی باللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، وکفنی باللیل، اے علی مجھے رات میں کفن پہنانا، اور اے علی ودفنی باللیل، اے علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ اس سے پہلے بھی بی بی کی وصیت، اے علی اگر فاطمہ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے گا۔ جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا نا، مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہے بی بی آپ اور کوئی غلطی کرے شوہر کے حق میں، اے بی بی آپ مجھ سے کیوں معذرت کر رہی ہے؟ اے بی بی یہ علی آپ سے بڑا شرمندہ ہے، آپ علی کے گھر میں رہی، مگر علی کے گھر میں رہنے کے بعد آپ کو چکی چلانی پڑی۔ اے بی بی یہ علی بڑا شرمندہ ہے، آپ علی کے گھر میں تھی مگر پھٹا پرانا بوسیدہ لباس آپ نے پہنا۔ اے بی بی یہ علی بڑا شرمندہ ہے، آپ علی کے گھر میں تھی مگر علی کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ۔ اے بی بی مجھ سے نہ معذرت طلب کرے، یہ علی آپ سے معذرت طلب کر رہا ہے۔ بس لیجئے بی بی کہہ رہی، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن دینا۔ اور ایک جملہ جو کم علماء پڑھتے ہیں، یہ جملہ بی بی کا ہے، کہا کہ جب اے علی مجھے غسل دینا، مگر غسل دیتے ہوئے اے علی میرے پیراہن کو نہ اتارنا، میرے پیراہن کو نہ اتارنا۔ بس اسی پہ میں مصائب کو ختم کر دوں گا۔ اے علی میرے پیراہن کو نہ اتارنا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بی بی نے کیوں کہا۔ اگر بی بی نے یہ کہا کہ اے علی مجھے رات میں دفن کرنا تو بات سمجھ میں آ گئی، اے علی میری مشایعت جنازہ فلاں فلاں دیکھو نہ کرنے پائے۔ اگر بی بی نے یہ وصیت کی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے میرے حسن کو رلایا ہے، میرے حسین کو ستایا ہے، اس لیے کہ ماں کو اذیت دو گے تو بچے تڑپ جائیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی، مگر بی بی نے یہ کیوں کہا اے علی میرے پیراہن کو نہ اتارنا؟ یہ راز تب سمجھ میں آیا جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے علی نے ایک چیخ ماری۔ علماء نے بیان کیا کہ چیخ فقط نہیں ماری ہے، علی اتنا روئے کہ اپنے سر کو دیوار سے دے مارا، سر کو دیوار سے دے مارا۔ اور اس کے بعد جب غسل دے کے فارغ ہوئے، اسماء آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے امیر المومنین، اے مولا اگر آپ اتنا روئیں گے تو میں حسن و حسین کو کیسے بہلاؤں گی،
کیسے تسلی دوں گی جب آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں تو بچوں کو کیسے بہلایا جائے گا؟ علی نے جواب دیا اے اسماء میں کیا کروں؟ فاطمہ جس شکستہ پہلو کو چھپانا چاہتی تھی اس شکستہ پہلو کو غسل دیتے دیتے علی نے دیکھ لیا ہے۔ یہ علی بڑا شرمندہ ہے، رسول کے حوالے فاطمہ کو کیسے کروں؟